ایف آئی آر کی نوبت کہ ایف آئی آر سیدھے سیدھے پرچے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سر ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسے ہی چارج لیا گیا ایز بینگ اے چیف ٹریفک آفیسر، تو میری بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لوگ روڈز کو سیفلی اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایکسرسائز کریں. میں اپنی بیسک رول اور جے ڈی جاب ڈسکرپشن کے اوپر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹس جو اسلام آباد میں اس سال ہوئے ہیں ان کی مین وجہ کیا بنی ہے. تو دو میجر جو وجوہات نظر آئیں وہ یہ تھی کہ ون وے کی وائلیشن کی گئی اور فیٹیلیٹیز ہوئیں، جو موٹر بائک ایکسیڈنٹ کی شرح زیادہ دیکھی گئی، اور جو بھی ایکسیڈنٹس جنہوں نے کیے ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنسز نہیں دیکھے گئے. تو یہ دونوں وائلیشنز، ان کو میں وائلیشنز نہیں کہوں گا، ان کو بیسک ہیومن یا بیسک ایک سیوک رسپانسبلٹی آف دا سٹیزن کہوں گا. اور کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے انفورسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے سر، یہ ایک کامن سینس ہے. لیکن اگر لوگوں میں یہ کامن سینس نہیں پریویل کر رہی تو ہمیں ان کو یہ کامن سینس دلوانی ہے کہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ بائی دا ٹریفک پولیس آن دا روڈ ہے کہ ایک سیدھی جاتی ہوئی روڈ پہ الٹے نہ چلیں، اور دوسرا جب آپ روڈ پہ آتے ہیں تو یو شوڈ ہیو یور آئیڈینٹی آن دا روڈ، دیٹ از یور ڈرائیونگ لائسنس. کہ قانون میں تو ایسا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہو اور ایف آئی آر اس کے پاس اپنا لائسنس نہ ہو تب ایف آئی آر ہوتی ہے. کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے، اسپیس ہے کہ ایک بندے کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس پر ایف آئی آر ہو سکے؟ ایسا قانون میں کوئی اسپیس ہے؟ بالکل ہے سر. ہم نے قانون کو دیکھ کے یہ انفورسمنٹ کی قانون ہمیں الاؤ کرتا ہے، اور ایک سیکشن ہے 279 پاکستان پینل کوڈ جس کا نام ہی میرے خیال سے سیلف ایکسپلینیٹری ہے ان دونوں وائلیشنس کے لیے. اس کا نام ہے ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. اب ریش ڈرائیونگ کب ہے؟ جب ایک ڈرائیور ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے، جب وہ ون وے کی وائلیشن کر رہا ہے، جب وہ ایک روڈ کے خلاف آ رہا ہے، دوسرے شہری اور اپنی جان کے لیے خطرہ بن رہا ہے، تو وہ آتی ہے ریش ڈرائیونگ میں. نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کب ہے؟ نیگلیجنٹ تب ہے جب ایک شہری ڈرائیونگ ٹھیک کر رہا ہے لیکن جو ڈرائیونگ کے لیے جو خد و خال چاہیے، جو چیزیں چاہیے، جو پرسکرپشنز چاہیے، وہ اس نے پوری نہیں کی، جس میں لائسنس سب سے مین چیز ہے. تو ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا سیکشن ہے جو مجھے امپاور کرتا ہے، اور یہ دونوں وائلیشنز اس کے انگریڈینٹس کے اندر ہی موجود ہیں. آپ بے شک کسی قانون دان سے بھی پوچھ لیں، ٹوٹلی ہمیں یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف پروسیڈ کریں، اویلیبل ہے، لیکن ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم گاڑی کو بھی امپاؤنڈ کریں، ڈرائیور کو بھی گرفتار رکھیں، تحویل میں رکھیں، اور پھر سپرداری ہو یا اس کی بیل ہو تو وہ اس کے بعد چھوٹے. آپ بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی ہمارے ملک ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں تو گریجولی چیزوں کو انہینس کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں، جرمانے کی ریشو کو بڑھایا جاتا ہے، فائن کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے ڈائریکٹلی ایکشن لے لیا، وہ بھی پرچہ، تو یہ سمجھ نہیں آئی. میں یہی کہوں گا، فائنس تو ہم بہت عرصے، آپ کو پتہ ہے لائسنسنگ اور ون وے کا فائن سب سے زیادہ ہے. اٹ از دا موسٹ ایکسپینسو فائن آؤٹ آف دا ٹریفک فائنس دیٹ ہیو بین ڈیڈیکیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ 20,000 تک بھی چلے جاتے ہیں اگر آپ وداؤٹ لائسنس ڈرائیونگ کر رہے ہیں. فائنس تو ہو رہے ہیں نا سر، فائنس تو ایک عرصے سے ہو رہے ہیں، 2-3 سال ہو گئے فائنس کرتے ہوئے. انفورسمنٹ کی ضرورت تب ہی ہوتی ہے جب شہری ایجوکیٹ نہیں ہو رہا ڈیلی بیس پہ لائسنسنگ کے لیے. کہتے ہیں کہ اچانک سے دھماکہ ہمارے اوپر آیا، ایک اچانک سے بم پھوڑا ہے. دیکھیں آپ مجھے یہ دیکھیں ناصر بھائی، اگر فرسٹ کی ڈیڈ لائن تھی، ابھی پرسوں فرسٹ ہے، یہ توسیع کر دی گئی ہے، 7 تک کر دی گئی ہے، یہ عوام کے رسپانس پہ ہی ہوا ہے نا. شکر الحمدللہ ہماری آواز سنی ہے. ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی شہری اپنا لائسنس بنوائے، رسپانسبل شہری کی طرح روڈ پہ ڈرائیو کرے. تو لوگوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، تو انہوں نے 1 قدم لیا تو ہم نے 10 قدم لیے ہیں سر.